کو چھوڑا گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، سب نے شیخ مجیب الرحمان کو دیکھا ہے، اور شیخ مجیب الرحمان غدار کو سب جانتے ہیں. آپ کے سرٹیفکیٹ دینے سے شیخ مجیب الرحمان وفادار نہیں ہو جائے گا، یا حامد میر صاحب کے والد وارث میر صاحب کے سرٹیفکیٹ دینے سے شیخ مجیب الرحمان کی غداری کا سرٹیفکیٹ اس سے واپس نہیں لے لیا جائے گا. وہ غدار وطن تھا، ننگے ملت تھا، ننگے دین تھا، ننگے وطن تھا. اور اس کی بیٹی جو اس وقت بنگلہ دیش میں کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ریئیکشن ہوتا ہے، ہر چیز ایک ریئیکشن ہوتی ہے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے کیا ہوا تھا. تو یہ میرے معاملے میں بھی آپ دیکھیں، میں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بھی تو کوئی ریئیکشن ہی ہوگا. پہلے دیکھنا چاہیے میں پہلے کیا کیا تھا. آج آپ مجھے نہ دیکھیں، آج آپ پھر یہ دیکھیں، جب فلسفی یہ ہے تو پہلے دیکھیں پہلے کیا ہوا تھا. آپ ملک دشمنی کرتے رہے، آپ آئی ایس آئی کے خلاف بولتے رہے 8 گھنٹے تک آپ نے چلاتے رہے کہ ظہیر الاسلام ریٹائرڈ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام قاتل ہیں، قتل کی سازش. میں منع کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا. مہر بخاری کے شو میں جا کے میں نے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے نہیں معافی مانگی تو میں جیو چھوڑ دوں گا، اور میں نے چھوڑ دیا تھا. اور یہ سب کچھ ریئیکشن میں ہوتا ہے. تو آپ کو اور بھی کچھ دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ پوری تاریخ بدل رہی. آپ نے یہ کہہ دیا وہ مکتی باہی نہیں تو وہ انڈیا کے لوگ تھے، وہ وہاں کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہماری فوج وہاں کریک ڈاؤن کر رہی تھی تو لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے. یعنی ظلم و ستم ہو رہا تھا تو لوگ بھاگ رہے تھے، اور اس کے بعد ویسٹ پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ایسٹ پاکستان سے نکل رہے تھے. تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی، انڈیا کو درد ہو رہا تھا. اندرا گاندھی کو اس وقت جو اپینڈکس کا درد اٹھا تھا ان کو اندر سے اچانک، تو انہوں نے کہا بھائی کہ اپینڈکس کا آپریشن ہونا چاہیے. تو وہ اپینڈکس کے آپریشن کے بجائے انہوں نے مشرقی پاکستان میں آپریشن کر لیا. یہی درد اٹھا ہوگا، اس کے علاوہ تو اور کوئی درد نہیں ہوگا. نیریٹو مت بدلے. 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا ہے اور بھارت نے مشرقی پاکستان ہم سے چھینا ہے. 1971 کی وار جو ہوئی ہے اور جو ہم سے چھینا گیا ہے اسے پروفٹ سمیت واپس لینا ہے، اور یہ قوم واپس لے لے گی. چڑی بابا آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے نیریٹو اور آپ کی دانشورانہ فکر کی اور دانشورانہ سوچ کی، کیونکہ اب آپ بے نقاب ہو چکے ہیں. اب آپ کے چہرے پر سے ماسک اتارا جا چکا ہے اور ابھی بہت کچھ اترنا باقی ہے. ایک وقفہ لے کے پھر آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کارگل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. خوش آمدید. آپ کہتے ہیں کہ 1971 میں بھارت نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا. تاریخ بھی یہی کہتی ہے، آپ بھی یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں شکست سے دوچار نہیں کیا بلکہ بھارت نے پیٹھ پر وار کیا، خنجر گھونپا، شب خون مارا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا چڑی بابا، کچھ بھارت میں بھی لوگ ہیں جو کبھی کبھی منہ سے سچ کہہ دیتے ہیں. اور ذرا سنیے، پہلے ذرا اپنے ساتھی کی بات سنیے رولیا بابا کی، اور اس کے بعد سچ سنیے گا کہ سچ کیا ہے. ذرا دکھائیے. 10 years, 20 years, 40 years, one day they will be exposed and they will be humiliated and they will be forced to say sorry. Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 50 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. All these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion, only to destabilize the nation. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. People's Party were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan,
I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what was going on. پاکستانی فوج بہادری سے لڑی تھی. یہ ایک حالات کے تحت شکست تھی, پاک فوج کی شکست نہیں تھی. یہ بھارتی سابق ریٹائرڈ جنرل کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ مکتی باہینی کے جو غنڈے تھے قتل عام انہوں نے کیا تھا. آپ کہتے ہیں آپ کی فوج ظلم کر رہی تھی. مکتی باہینی کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, اس لیے کہ ایوارڈز دینے بنگلہ دیش آپ جاتے ہیں, آپ کو ایوارڈ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کو تو شاید نہیں ملا ہے, لیکن رول گئے بابا کو ملا ہے, آسما جہانگیر صاحبہ کو ملا ہے, اور حسینہ واجد کے گلے لگ کر ان کو دیا گیا ہے. تو اگر ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے اور آپ ان کی پشت پناہی کریں, اور آپ نیریٹو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, آپ تاریخ بدلنے کی کوشش کریں, تو آپ کہتے تو ظاہر ہے یہ شعر مولویوں کے لیے ہیں, آپ کے لیے مولوی ہیں وہ, کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق, لیکن آپ بھی نہیں بدلتے لیکن تاریخ کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ دانشورانے جیو بے توفیق. تو ذرا اس میں بھی خیال کریں تاریخ بدلنے سے پہلے. اب کارگل کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں ذرا سنیے, کارگل کی تاریخ سنیے, ایک نئی تاریخ بیان کر رہے ہیں کارگل کی. جی سنیے. کارگل اور سیاچن کا ایک تعلق ہے, وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1984 میں ہوتا یہ تھا کہ ونٹر کے دوران پاکستان کی افواج کے ٹروپس سیاچن کی ہائٹس چھوڑ کے, یہ ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں تھا, اس پارٹ آف آر سائڈ, تو ہمارے ٹروپس ونٹر میں نیچے آ جاتے تھے لوور کیمپس میں, بیکاز وہاں فراسٹ بائٹ اور بڑے خطرناک موسم ہوتا تھا, اور جب تھوڑا سا وہ سنوز ووز میلٹ کرتی تھی واپس چلے جاتے تھے. اور یہ کافی عرصے سے مطلب 10-15-20 سال سے یہ ہو رہا تھا. سیاچن آپ کے کنٹرول میں تھا. ہندوستان والوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم سیاچن جو ہے وہ ان سے چھین لیں, کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, تو یہ چھیننا نہیں تھا, دس نیڈ ناٹ لیڈ ٹو وار. اور وہ اس وقت یہ ہوا جبکہ 1982-83 میں پاکستان کی حکومت ہندوستان کے اندر پنجاب کے اندر جو خالستان موومنٹ تھا اس کو سپورٹ کر رہی تھی, سکھوں کے موومنٹ کو ہم کر رہے تھے, پرووک کر رہے تھے. ہاں بالکل ہم کر رہے تھے, اور ان کو ہم امداد دے رہے تھے. یہاں سے کہا کہ فیصلہ آباد کے اندر ان کو پناہ بھی دیتے تھے, ٹریننگ ہوتی تھی, پھر وہ جاتے تھے. یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. ٹھیک, یہ 1965 کا بدلہ لے رہے تھے, 71 کا بدلہ لے رہے تھے. سن لیجیے آپ, ہنسی مذاق دیکھ رہے ہیں آپ, ہنسی مذاق, یہ 71 کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے. جی ابھی تو آگے کا کلپ تو ذرا دیکھ لیں, ابھی پوری بات تو آپ کو دوسرے کلپ میں سمجھ میں آئے گی, پھر میں ذرا پوسٹ مارٹم کروں گا. جی ذرا دکھائیے گا دوسرا کلپ. کارگل میں, کارگل ہائٹس میں انڈینز, وہ جیسے سیاچن پاکستانی ہائٹس پہ بیٹھے ہوتے تھے, یہاں انڈینز بیٹھے ہوتے تھے, اور پاکستانی تو قریب بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ونٹر میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کارگل ہائٹس لے لیتے ہیں. اور کارگل ہائٹس اوور لک کرتی ہے ویلی جو کہ کشمیر کو جو روٹ جاتا ہے, وہ ایک سپلائی لائن بھی ہے, انڈیا کی ایک ہی تو روٹ ہے جو کشمیر کا, وہ کارگل دراز روڈ ہے. تو ان کا خیال تھا کہ کارگل میں ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں خفیہ طور پہ, انڈیا کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے, اور یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا, کشمیریوں نے کیا. یہ وہی ڈبل, اب خود کرنا نہیں تھی کسی کے ذریعے, ہاں, مگر ایکچولی ہمیشہ خود. تو انہوں نے